बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग वगैरह यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका भाई, आपका मेज़बान तारिक अजीज़ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। देखती को सुनते कानो अस्सलामु अलैकुम। सामईन मोहतरम, आज के सियासी माहौल के हवाले से मुझे दो शेर याद आ रहे हैं। ये अक्सर कहाँ पर लिखे देखे जा सकते थे या जा सकते हैं, ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन शेर जो आज इमरान खान की सियासत पे मुसद्दिका नजर आते हैं कि हसरत मुझे उन गूंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, ये गुल अपनी नजाकतों की दाद पा ना सका, खिला जरूर मगर खिल कर मुस्कुरा ना सका। मुझे बाई एयर सफर करते हुए एक शख्स का एक लतीफा याद आता है कि जो एक पालतू तोता हमेशा अपने पास रखता था। वो जहाज का सफर कर कर किसी शहर जा रहा था और तोता उसके साथ था। तो एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस पास से गुजरी, तो उस तोते ने उसको एक आंख मारी और वो एयर होस्टेस बड़ी खुश हुए, तोते को प्यार किया और आगे चली गई। तोते का मालिक ने कहा, यार ये तोता तो बड़ा कमाल का है, इसने देखो होस्टेस को ऐसे पट्टू डाली है और उसको आंख मारी है और वो खुश होकर चली गई। दोबारा फिर एयर होस्टेस पास से गुजरी, तोते ने फिर उसको आंख मारी, वो बड़ी खुश हुई, उसने प्यार किया और वापस चली गई। तो उस मालिक के दिल में भी कुछ ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी तोते वाली हरकत करके देखता हूँ। तो जैसे एयर होस्टेस पास से गुजरी तो उस शख्स ने उसको आंख मारी, तो इस मरतबा एयर होस्टेस को प्यार नहीं बल्कि जूती मारी। तो उस पर तोता हंस पड़ा, कहता, सेठ साहब क्या आपको उड़ना आता था? उसने कहा नहीं। कहता फिर पंगा क्यों लिया था? तो ये इमरान खान की हालत थी कि इमरान खान ने सियासत तो की है, लेकिन शायद उसको सियासी उड़ान का नहीं पता था, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि सियासी अलिफ बे का भी नहीं पता था। लेकिन वो पंगा उन लोगों से ले बैठा जिनके हाथों में जहाज का पूरा कंट्रोल था। दूसरी एक मिसाल जो मैं अपनी गुफ्तगू से पहले ज़रूर करना चाहूँगा वो ये थी कि एक शख्स को सजाए मौत हो गई और उस शख्स ने जेल में जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि उसको सजाए मौत की अनाउंसमेंट हो गई है, तो उस शख्स ने रोना धोना शुरू कर दिया। ना रातों को सुकून, ना दिन को सुकून, रोए चला जाता है। उसी जेल में एक पादरी भी रहता था जिसको भी किसी सिलसिले में को सजा हुई थी। वो उस शख्स के पास आया, कहता देखें आपको सजाए मौत तो हो गई है, आप सुकून से जिंदगी गुजारें, अब क्यों आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? यहाँ पर जो बाकी लोग सुकून से रह रहे हैं उनको भी आप तंग कर रहे हो, नींद में खलल डाल रहे हो। बहरहाल वो बाज ना आया। तो उसी दौरान एक और बड़ा सियाना शख्स था जो वहां पर जेल काट रहा था। उसने पादरी साहब से कहा कि आप नहीं समझा सकेंगे, मैं इसको समझाता हूँ। उसने कहा आप भी ट्राई कर लें। वो जो शख्स सियाना शख्स था वो उसके पास गया, उस खान साहब के पास जिनके सजाए मौत हो चुकी थी और अनकरीब उसको फांसी लगने वाली थी 2-4 दिन में। तो उसने उसके कान में कोई बात कही, तो वो शख्स एकदम मुस्कुराया और खामोश हो गया। जो रोने वाला शख्स था जिसको सजाए मौत हुई थी, चीखने चिल्लाने का जिसका वतीरा बन चुका था, वो खामोश हुआ। रात हुई, सुकून से लोगों ने नींद पूरी की, वो भी सोया। पादरी ने तमाशा देखा तो बड़ा बेचैन हुआ। तो अगले दिन मतलब है वो जिसको सजाए मौत हुई थी वो उसके पास आया, सियाने शख्स के पास से पूछा, उसने कहा, इशारा कुछ ऐसे किया और वापस चला गया। तो वो 4-5 दिन जो बाकी उसकी ज़िंदगी के बचते थे, तो वो उसको जो है ना सुकून से जेल के बाकी लोगों ने रातें गुजारी। सजाए मौत की अनाउंसमेंट आ गई और वो शख्स उसके पास आया। उसने कहा आप घबराएं ना, जाएं। वो उसको जो है वो तख्तेदार पर ले गए। वो साथ पादरी भी था, वो सियाना शख्स भी करीब बैठे हुए थे, क्योंकि जेल में कुछ ऐसा सिस्टम था कि जिसको सजाए मौत होती थी बाकी लोगों को बिठाकर दिखाया जाता था। अब वो जिसको सजाए मौत हुई वो तख्तेदार पे खड़ा हो गया, रस्सी उसकी गली में डल गई। उसने उस सियाने शख्स की तरफ इशारा किया, सियाने शख्स ने उसकी तरफ फिर इशारा किया, ऐसे किया, विक्टी का निशान बनाया, या शायद कहा कि 2 मिनट बस। खैर वो उसने गले में रस्सी भी डाली, उसके मुंह पे कपड़ा भी डाल दिया गया और उसको फांसी हो गई, मर गया। पादरी ने अगले दिन उससे पूछा सियाने शख्स से कि यार आपने ऐसी क्या बात कही कि ये शख्स पहले धाड़े मार मार के रो रहा था, पूरी जेल को उसने सुकून गारत किया हुआ था, और आखिर आपने इसके कान में कोई बात कही और ये चुप हो गया। उसने कहा मैंने इसको एक उम्मीद दिलवाई थी, उम्मीद। उसने क्या मतलब? उसने कहा मैंने इसको कान पे ये कहा गया तुम्हें सजाए मौत हुई है, लेकिन मेरी सिफारिश ऐसी है कि जो मैं भी छुड़ जाऊंगा और कहूँ तो मैं तुम्हारी भी सिफारिश कर देता हूँ। तो उसने कहा हाँ करें। तो बहरहाल अगले दिन मैंने कहा हाँ जी मेरी बात हो गई है और कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा।
تو تیسرے دن میں نے کہا کہ بات آگے بڑھ گئی ہے. اس نے کہا کہ یہ جیسی سزائے موت اس کو ہونے لگے گی تو اس کی سفارش آ جائے گی. حتیٰ کہ وہ اسی امید پر لٹک گیا پھانسی کہ شاید ابھی سفارش آئے, ابھی میری جان چھوڑ جائے. تو حقیقت میں نے اس کو ایک امید دلوائی تھی کہ کم از کم ایک ایسی امید جس سے باقی کو سکون مل جائے. تو بہتر ہے اس کو میں جھوٹ بول کر اس کو امید دلوا دوں. حتیٰ کہ تخت دار پر چڑھ گیا اور میری امید پر آخری لمحے تک قائم رہا. اس کی زندگی گل ہو گئی. تو عمران خان نے ایک عام شہری کے طور پر اگر سوچا جائے تو اتنی احمقانہ حرکت کی سیاسی میدان کے اندر کہ جو شاید بے وقوف سے بے وقوف ترین شخص بھی نہیں کرتا. میں ایک عام شخص اگر بن کے سوچتا ہوں, میرے گروپ ہے میرے اسکول کے زمانے کا جہاں پر ہم نے 1990 میں میٹرک کیا تھا, اس میں بہت سارے سیانے میانے بھی ہیں, اچھے دوست بھی ہیں, مخلص دوست بھی ہیں, لیکن کوئی بھی سیاسی شعور رکھنے والا دوست نہیں ہے. بڑے بڑے اسکالرز ہیں میرے اس گروپ کے اندر, میرے اساتذہ ہیں, قابل احترام اساتذہ ہیں جن سے میں نے بولنے کی تمیز سیکھی, وہ اساتذہ کرام ہیں میرے اس گروپ کے اندر, اور میں قدم با قدم آج بھی ان کی بہت ساری باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں. لیکن سیاست ایک فن ہے, سیاست ایک تجربہ ہے, سیاست ایک فیلڈ ہے جس میں شاید اس گروپ میں موجود کوئی شخص بھی نہیں ہے. میں ان لوگوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں جس کے جواب میں وہ بھی عمران خان کی طرح کچھ نہ کچھ جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق میرے سوال سے نہیں ہوتا. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے یار, یہ ملک ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کی بات ہے, لیکن دیکھیں ایک ملک میں ایک طرف پوری سیاسی جماعتیں ہیں, ایک طرف ہیں پورے ملک کہ نچوڑ جو سیاست کا ہے, جو دانشور لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں. آپس میں دشمنی تھی, ایک دوسرے کا پیڑ پھاڑا کرتے تھے, ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹا کرتے تھے. میری مراد آصف علی زرداری اور شہباز شریف سے ہے, میری مراد مولانا فضل الرحمان سے ہے اور MQM سے ہے. اگر یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کی دشمنیاں بھلا کر اس ملک کے وسیع تر مفادات کے خاطر ایک ہو سکتے ہیں, کوئی وجہ ہوگی کہ عمران خان سیاسی دنیا میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوا ہے. یہاں پر عمران خان کی جو بھی پالیسیاں رہی ہیں وہ یقیناً کہیں بھی کسی بھی طرح سے ملکی مفادات میں نہیں رہی ہے. عمران خان وہ جو دوسروں کو چور کہا کرتا تھا, پھر اس کی اپنی پارٹیز بھی چور ثابت ہونے لگے. پھر جو عمران خان دوسروں کو مطلب نیچا دکھانے کے لیے جو کام کیا کرتا تھا, عمران خان نے خود وہ کام کر کے دکھایا جس کی وہ نفی کیا کرتا تھا, جس کی وہ دوسروں پہ تنقید کیا کرتا تھا. لیکن عمران خان نے ہر وہ کام کیا ہے. عمران خان نے NCA کے 190 ملین پاؤنڈز کو کس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے خرد برد کیا, اور کس طرح سے ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد وہ 190 ملین پاؤنڈز جو ہے وہ کس طرح سے اس نے کک بیک کر کے اپنے ذاتی استعمال میں القادر ٹرسٹ کے نام سے وہ لے کر آیا. کس طرح سے فرحہ گوگی پیسے اکٹھا کر کے پاکستان سے وہ باہر چلی گئی, اور کس طرح سے زلفی بخاری نے اور شہزاد اکبر نے پیسے اکٹھے کیے اور وہ ملک سے فرار ہو گئے. یہ اب بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن بات کہیں اس سے بھی آگے کی تھی. آخر یہ تمام جماعتیں جو اکٹھی ہوئی عمران خان کے مخالف میں, آخر کو وجہ تھی کہ سب کے سب لوگ ایک طرف ہو گئے. کوئی بات اس سے بھی بڑھ کر تھی, بلکہ عمران خان کے بہت سارے ایسے راز مملکت پاکستان کے حساس اداروں کے ہاتھ میں لگ چکے تھے جس کے مطابق پاکستان نہ صرف تباہی و بربادی کی طرف جا رہا تھا بلکہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہونے جا رہا تھا. وہ چیزیں جو میرے علم کے مطابق ہیں, میرے جگنو جو مجھے بتاتے ہیں, اس کے مطابق وہ معلومات پبلک بھی نہیں کی جا سکتی. ایسی وہ معلومات تھی. پاکستان کے خلاف عالمی سامراجی قوتیں جو ہمیشہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہی ہیں, وہ عمران خان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی تھی. لیکن اس کے پاس جھوٹے بیانیے بنانے کا ایک فن تھا, ایک گر تھا, ایک ہنر تھا, جس میں اس نے نوجوان نسلوں کو قابو کیا, اور خاص طور پر اس نے بڑے بڑے لوگوں کی جو خواتین ہیں, جو بیٹی ہیں, اس کو اپنے جادوئی شخصیت کے اندر اس نے اس کو قابو کیا اور ان کا مس یوز کیا, اور بڑے بڑے لوگ مجبور ہو گئے اپنی بیوی اور بچیوں کے ہاتھوں غلط فیصلے کرنے پر. وہ تمام لوگ جو اب چھپے ہوئے نہیں رہ گئے بلکہ اب تو یہ بڑی عیاں ہو چکے ہیں. گزشتہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو بڑے بڑے راز کھل چکے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پردے فاش ہو چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح خواتین اپنے اپنے ہسبینڈز کو جو حساس نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے وہ ان کو مجبور کرتی تھی قانون اور آئین سے بالاتر ہو کر عمران خان کے حق میں فیصلہ کرنے پر. اب یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. عمران خان کے خلاف جو اس وقت حساس ادارے اور پاکستان کی تمام محب وطن پارٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی, اسی اسنا میں
جہاں باجوہ پہلے اپنی غلطی کا مطلب ہے بظاہر سب کے سامنے اظہار کر چکا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب وہ ذمہ داری اٹھائی پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے۔ عمر عطا بندیال نے عمران خان کو ایک جھوٹی امید دلوائی کہ میں تمہیں اس سارے معاملات سے نکال لوں گا، حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان اب روز بروز شکنجے میں پھنستا چلا جا رہا ہے، لیکن شاید عمر عطا بندیال کو پیچھے سے بہت زیادہ فنڈنگ ہے جس کی بنیاد پر وہ مجبور ہے کہ وہ عمران خان کو ناجائز حمایات دینے پر ہر مطلب قدم اٹھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے ایسے فیصلے بھی دے دیے عمران خان کے حق میں جس کے خود قانون دان دانتوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھ کے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمر عطا بندیال یہ فیصلے کیسے دے رہا ہے۔ عمر عطا بندیال جو 2-3 گھنٹوں میں عمران خان کے متعلق وہ تمام ضمانتیں دے دیتا ہے جو اس پہ مقدمات قائم ہو، جس کے لیے وہ انہوں نے ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ نہ صرف وہ جن کے لیے عمران خان نے ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا تھا، بلکہ ان تمام کیسز کے اوپر بھی انہوں نے ضمانتیں دے دی جو کیسز ہوئے ہیں لیکن عمران خان کے نالج میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھا عمر عطا بندیال اور اس نے یہ کھل کر ضمانت نامے میں لکھ دیا ہے کہ ایسے مقدمات جو عمران خان کے نالج میں نہیں ہے یا جو حکومت قائم کرنا چاہ رہی ہے ان سب میں عمران خان کو ضمانتیں دی جاتی ہیں۔ بلکہ میں اپنے لفظوں میں اگر کہوں تو عمر عطا بندیال نے یہ ضمانت نامے میں لکھ دیا کہ ایسے تمام کیسز جو عمران خان کے نالج میں ہیں، ایسے تمام کیسز جو عمران خان کے نالج میں نہیں ہیں، ایسے تمام کیسز جو ابھی حکومت وقت بنانے کا پلان کر رہی ہے یا اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، ان تمام میں عمران خان کو ضمانت دی جاتی ہے۔ میں ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی اپنے دوستوں کے ذریعے کہ اگر وہ عمر عطا بندیال اتنے پاپڑ بیلنے کی بجائے صرف ایک جملہ لکھ دیتا کہ عمران خان کو تا حیات کسی بھی قسم کی ضمانت دی جاتی ہے اور اس کو گرفتاری کا کسی کو اجازت نہیں ہے، تو تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عمر عطا بندیال کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک جھوٹی امید کے سہارے عمران خان کو کچھ دن زندہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ عمران خان اس وقت اتنا پھنس چکا ہوا ہے کہ اب اس کی سیاست تو بہت دور کی بات ہے، شاید اس کی شخصیت بھی مسائل سے نہ بچ سکے، اور شاید اس کی شخصیت کا وہ وعدہ جو اس نے خود کیا تھا کہ اگر مجھے IMF پر جانا پڑے تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن شاید اب اس کی سیاسی اور اخلاقی خودکشی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگر وہ خود کر لے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو یار لوگ ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں، پاکستان کے پاسبان ہیں، وہ ان کا وعدہ خود پورا کر کے دکھا دیں گے اور پاکستان کو ایک بار پھر تباہی و بربادی سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہو، ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے، نوجوان طبقے کو خاص کر جو عیاشی فحاشی اوریانی کی خاطر آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی کہنے پر چل پڑتے ہیں، وہ ایسی خواتین کی تلاش میں ان مجموعوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر خواتین اپنی کمی سے اٹھا کر ڈانس کرتی ہیں، ایسی خواتین جو شامیں اور راتیں خیموں میں گزارتی ہیں، ان سے بالا تر ہو کر یہ قوم، آنے والی نسل اپنے مستقبل کے لیے، اس پاکستان کے مستقبل کے لیے باشعور قوم ہونے کا ثبوت دے گی۔ آپ حضرات سے وہی درخواست میری کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔